مدرسے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، ان کی امداد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، نبی کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، یہ سب اللہ والے ہیں۔ آج ہم سب کا نام لیتے ہیں اور سب کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جو ان کی زندگی ہے وہ زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، ہم ویڈیو آڈیو دیکھتے سنتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم ایسے سست پڑے ہوئے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جو کام کیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والے کام کیے، ان کے راستے پر چلنے سے ہمیں کامیابی ملے گی، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر نہیں چلتے۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں میرے بھائیوں، بڑے اللہ والے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم سوچیں نا اور کچھ باتیں ان کی ہماری زندگی میں آ جاوے نا میرے بھائیوں، بڑی کام لگ جائے گی۔ دیکھو یہ ان لوگوں کی زندگی کیسے تھی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں۔ اصم کا معنی ہوتا ہے بہرا، جیسے حاتم اصم، بھائی حاتم کون کے بہرے۔ اب ان کو بہرا کیوں کہا جاتا ہے، اصم کیوں کہا جاتا ہے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور تذکرۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اب وہ بیچاری عورت آ کر بیٹھی تو اس کی ہوا نکل گئی۔ اب وہ بہت شرمندہ ہو گئی ایک دم کہ جانے میں اللہ والے کے پاس آئی اور یہ اچانک ہو جانے والی چیز ہے، وہ شرمندہ ہو گئی۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ فرمایا کیا ہوا، کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ زور سے بولو میں بہرا ہوں۔ وہ عورت کی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے، اس کی عزت کو ڈھانپنے کے لیے بہرے بن گئے۔ اس عورت کو کیا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، ہوا خارج ہو گئی، ان کو کچھ سنائی نہیں دیا ہوگا کیونکہ اتنے بہرے ہیں یہ کہ مجھ سے زور سے بلوا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے یہی واقعے کے اندر، جب تک وہ عورت حیات رہی وہاں تک اپنے آپ کو بہرے بنا کے رکھا انہوں نے، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ سننے والے تھے، پھر اس کو شرمندگی ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ والے کہ کیسا ڈھانپ دیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اور آج ہم لوگ ہیں میرے بھائیوں، تھوڑا سا بھی برداشت نہیں ہوتا ہم سے، تھوڑا سا بھی، بالکل تھوڑا سا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ریسا جاتے ہیں، سلام بند کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے اللہ والوں کے عاشق ہو گئے؟ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور دعا میں ایک دم جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کر حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ، اس مجلس کے اندر جو سب سے زیادہ گنہگار ہو اس کو بھی معاف فرما دے۔ ایک کفن چور بیٹھا ہوا تھا، جب رات کو قبر کھودنے کے لیے گیا ہو، کفن چوری کرنے کے لیے، قبر کھودی کے غیب سے آواز آئی کہ کیا کر رہا ہے؟ حاتم اصم کی دعا کی وجہ سے تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا، پھر چوری کرنے لگ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس نے توبہ کر لی۔ یہ ہے اللہ والے میرے بھائی۔ کسی نے دعوت دی، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی، ارے میرے گھر پہ فنکشن ہے آ جاؤ۔ کہا کہ 3 شرطیں ہیں، میں اپنے ارادے سے جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، 1، نمبر 2 جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور نمبر 3 میری ایک بات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تینوں شرطیں منظور ہے، آ جاؤ۔ تشریف لے گئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، جہاں چپل اتارنے کی جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ اپنی جھولی میں سے 2 روٹی نکالی اور وہ 2 روٹی کھا لی۔ جب سارے مجمع نے کھا لیا، کہا کہ میزبان سے کہا کہ تیسری شرط باقی ہے، ایک توا گرم کر کے لاؤ، زوردار توا گرم کر کے لایا گیا، اس کے اوپر کھڑے ہوئے میں نے 2 روٹی کھائی، ہٹ گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا ہم کو تو معلوم ہے نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور پوچھ کہاں کھڑے ہو کر ہوگی کہ یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سورج سوا نیزے پر آئے گا، اتنی تیز زمین ہوگی، اتنی تیز، اور ہر انسان بغیر چپل کے ہوگا، اس کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، صرف اتنا حساب دے دو کہ تم نے یہاں کیا کھایا ہے، کون سی نعمتیں تم نے کھائی، یہ گرم توے کے اوپر کھڑے ہو کر کے دو۔ ایک آدمی تیار نہیں ہوا، ایک آدمی۔ فرمایا کہ جب تم یہ ایک وقت کا حساب تم نہیں دے سکتے توے کے اوپر کھڑے ہو کر، وہ زمین تانبے کی ہوگی، اتنی سخت گرم ہوگی، کیسے حساب دوں گے؟ یہ ہے اللہ والے، ان کی باتوں سے دلوں کے اوپر چوٹ لگ جاتی ہے، انسان اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ رب بات تو بالکل برابر سچی ہے یہ اللہ والوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی فکر کرو، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے، اتنی نعمتیں کھا کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر اپنی جبی کو جھکانے کے لیے نہ آوے، ہم کیسے بندے ہیں، کیا جواب دے دیں گے؟ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لی، خدا کو اتنا تو کہیں گے نا، رب میں نے نماز پڑھی تھی، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، رب یہ زبان سے جھوٹ نہیں بولا، رب یہ آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، کانوں سے غلط نہیں سنا، میں نے پڑوسی کو نہیں ستایا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے حلال کھایا، حرام سے بچا، یہ تھوڑا سا کچھ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے وے، اور ہم تو حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے وے۔ بس میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہو، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہو، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے وے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما۔